اس خلافت راشدہ نے نکاح، طلاق، وراثت اس سے اٹھ کے اوپر حکومت بھی چلانی تھی نا، پیسے بھی چاہیے تھے، مال بھی چاہیے تھا۔ ہم یہ چھٹی مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کا کردار کیا تھا، کیوں ہم اسے اتنا مانتے ہیں، کیوں ہم شورا کو ترجیح دیتے ہیں، کیوں ہم نظریہ امامت کو نہیں شرعیت کو مانتے ہیں۔ عدن کے علاقے سے خط آیا اور بحر عدن والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ تجارت کریں اور ہمارے تجارتی بیڑے یا خشکی کچھ راستوں سے قافلے آپ کی زمین کو استعمال کریں اور ہم آپ کے ہاں آئیں، اور جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں ان میں آپ کی مدد چاہیے، ہم آپ کی زمین استعمال کریں گے۔ یہ پہلی مرتبہ مسئلہ پیش آیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے، تاجر ہیں اور سمندری اور زمینی راستوں سے ہمارے یہاں آ کے تجارتی میلے منعقد کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ بتاؤ میں انہیں اجازت دوں، کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات رکھی تو انہوں نے 2 آدمیوں کو، ایک تو تجار بلائے، جتنی بزنس کمیونٹی تھی اس کو بٹھایا شورا کے علاوہ، اور فرمایا تم لوگ جاتے ہو اس مسئلے پہ تم اپنی رائے دو۔ ان کا حضرت ہم جب کہیں جاتے ہیں تو اپنے نفع کا 10% اس لوگوں کو دیتے ہیں، اس ملک کو جہاں کی زمین ہم استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی سنی اور پھر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم بھی تو حبشہ جاتے ہو، وہ بہت بڑے تاجر تھے اور تجارت کرتے ہو، تمہارا کیا موقف ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بالکل ہم جاتے ہیں، اور میں جب بھی جاتا ہوں وہاں پر 10% ان کو دیتے ہیں اور باقی نفع ہمارا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پھر قانون بناؤ اس ملک کا کہ ہماری مملکت میں جو بھی آئے گا ہم 10% اس سے لیں گے، اور پھر ہماری مملکت کی زمین حاضر ہے اور مملکت میں جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے ہم انہیں اجازت دے رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی تھی چیز؟ کبھی ایسے ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسی روایات نہیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منشاء مبارک تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا کہ ہمارے ساتھ جن ملکوں کی بھی تجارت ہے اس کے نفع کا 10% ہم وصول کریں گے۔ پھر یہ بات آگے بڑھی اور آگے بڑھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرا قانون طے کیا اور فرمایا 10% جو ہم ان سے وصول کریں گے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو حرام ہو۔ تو عتبہ ابن فرقد ان تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی نے انہیں کلیکٹر مقرر کیا تھا، ٹیکس وہ وصول کرتے تھے۔ شام کے علاقے میں انہوں نے عیسائیوں سے شراب لے لی۔ عیسائیوں نے شراب 10% کے حساب سے انہیں دی، انہوں نے اسے مارکیٹ میں بھیجا اور مارکیٹ سے پیسے جو آئے یہ عتبہ ابن فرقد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے قانون کے طور پر یہ طے کر دی ہے چیز کہ ہم سور کا گوشت، شراب، ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اپنے ملک کے ٹیکس میں نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے پھر خط لکھا باقاعدہ اور انہوں نے فرمایا کہ عتبہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قانون کیا ہے؟ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں معطل کر رہا ہوں، خبردار جو تم میری حکومت میں کسی بھی عہدے پر فائز مجھے نظر آئے، یہ پیسے بھیج رہا ہوں، ان سے کہو کہ حلال کے پیسے دیں،
یہ پیسہ ہمارے نزدیک حرام ہے، یہ شراب کی اجرت۔ چنانچہ عتبہ ابن فرقت نے رقم تبدیل کی، لا کے پیش کی، معافی مانگی۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی اور عہدے پہ لگا دیا تھا، مگر یہ ساری معیشت اور ٹیکسز اور اس کا نظام آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ٹیکس مقرر کر رکھے تھے زمین پہ، عشر پہ، اس پہ، زکوٰۃ پہ، اس پہ انہوں نے قانون بنایا تھا کہ میری پوری مملکت میں جس شہر سے، جس صوبے سے پیسے آئیں گے، وہاں کے 10 ایسے آدمی جن کے ایمان، طہارت، تقوی، نماز، روزہ پہ شہر والے گواہی دیں، قسم کھائیں کہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو پیسہ لے کے میرے پاس آئیں گے، اور 10 آدمی قسم اٹھائیں گے کہ امیر المومنین اللہ کی قسم ہے ہمارے علم کے مطابق اس میں ایک پائی حرام کی نہیں ہے، تو فرماتے تھے میں اس پیسے کو لے کے مسلمانوں پہ خرچ کروں گا، حرام کا مال میں اپنی رعایا پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی رعایا کو اپنی اولاد سمجھتے تھے۔ یہ خلافت راشدہ، اس لیے ہم اصرار کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ سے رہنمائی ملتی ہے، اور خلافت راشدہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام عملاً جب زمین پر نافذ اور جاری کیا جائے گا تو وہ کیا چیز ہوتی ہے۔